آج کی سٹریم کے لیے. لیٹس گو بیک ان ٹائم. وقت میں ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 1700 بی سی ای یا اس سے بھی پیچھے، تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور گازا اسٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. اگر ہم آل دا وے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جینیسس کی چیپٹر نمبر 12، جینیسس کی چیپٹر نمبر 26 کی 3 ورس 3 اینڈ جینیسس چیپٹر نمبر 28 کی ورس نمبر 13، ہمیں یہ پرومس لینڈ نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہارے بیٹے آئزک جو ہوگا، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رب بتاتا ہے کہ میں نے اپنا کوننٹ جو ہے اس کے تھرو ہی اسٹیبلش کرنا ہے، اس اسٹیبلشڈ کوننٹ میں میں ایک پرومس لینڈ بھی تم کو دوں گا. ابراہیم جس جگہ پہ رہ رہا ہے، اگر آپ کو میری ابراہیم کی سٹریمز یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے برعکس، یعنی اپوزٹ ٹو قرآن، ابراہیم نے اپنے باپ سے لڑائی نہیں شروع کی، ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ ابراہیم کو سمپلی کہا گیا کہ اس لینڈ سے نکلو اور ایک اس لینڈ کی طرف جاؤ جہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہ اس کو وہاں پہ اس لینڈ میں لڑائی نہیں کروائی. وہ لینڈ کس کا بھی ہے، جس کا بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہاں سے نکلو، خدا نے کہا یہاں سے نکلو اور چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اور تمہاری اولاد کو فیور کر رہا ہوں میں، اور اس میں اپنا کوننٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ اگر آپ ابراہیم کی سٹریم دیکھیں، میری میں نے 3 پارٹس کی ہیں، 3 پارٹ سٹریم ہے، وہاں پہ میں نے اس چیز کو کمپلیٹلی بتایا گیا. وہ پرومس لینڈ ہے جس کا پرومس کیا گیا ہے، اور وہ پرومس لینڈ قرآن میں موسیٰ کے ریفر سے فلسطین ایریا یا اسرائیل ایریا یا پرومس لینڈ، کیونکہ ابھی ہم نے پرومس لینڈ کا نام اسٹیبلش نہیں کیا. وہ پرومس لینڈ ابراہیم، آئزک اور آئزک کے سن جیکب، ابراہیم باپ، اس کا بیٹا آئزک اور آئزک کا بیٹا جیکب، یہ ان کو دے دیا گیا، ان کو پرومس کر دیا گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیکب کا جو نام ہے بائبل کے اندر جو دیا گیا اس کو، وہ دوسرا نام ہے اس کا اسرائیل. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بائبل کے اندر جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 میں، 34 میں، 35 میں، مختلف جگہوں کے اوپر جیکب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس لینڈ میں جیکب کے ڈسینڈنٹس جا کے رہیں گے تو اس لینڈ کا نام کیا بنے گا؟ کیا اس کا نام فلسطین بنے گا یا اس کا نام اسرائیل بنے گا؟ سمپل کوشچن. اگر جیکب کا نام اسرائیل ہے اور مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کون ہے، بھائی اسرائیل کون ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مسلمان نے آ کے جی جیکب اسرائیل، اور میں اسے کہتا تھا قرآن کے اندر اسرائیل تو ہے نہیں، جیکب کا نام تو اسرائیل نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جیکب ہی اسرائیل ہے، یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل، ناٹ فلسطین. فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا.
विद दैट बीइंग सेड 1700 बीसी से हम आगे चलते हैं, 700 साल क्रॉस करते हैं, हमारे पास किंग सॉल आ जाता है। अगर हम किंग सॉल को देखते हैं तो किंग सॉल का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है। मैं अभी आपको बताऊंगा कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 246 से लेके 251 तक। कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत 246 से लेके 251 तक प्रॉफिट सॉल के बारे में बात होती है, लेकिन प्रॉफिट सॉल को कुरान का ऑथर जान नहीं सका उसका नाम, लिहाजा वहां पे लिखा हुआ है नबियों में से एक नबी। नबियों में से एक नबी। कुरान जब वहां पे बात करता है नबियों में से एक नबी, जो वाकयात हैं उसके, जो वाकयात हैं उसके, वो बताते हैं कि ये प्रॉफिट सोल की बात हो रही है, क्योंकि वो वाकयात हमें बता रहे हैं फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक के वाकयात। लेकिन वहां पे अल्लाह फिर कंफ्यूज हो जाता है और बीच में वो बात करता है बुक ऑफ जजेस की, क्योंकि मोहम्मद ने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वाकयात सुने हुए थे और मोहम्मद को पता नहीं लग सका कि मैंने कौन सा वाकया किस जगह पे डालना है, और ये प्रॉब्लम की वजह से मोहम्मद की बातें लेफ्ट राइट होती जाती थी और उसने जजेस चैप्टर नंबर 7 जो बैटल ऑफ गिडियन थी अगेंस्ट द मीडियनाइट्स, उसको भी प्रॉफिट सोल के उस वाले वाक्य के अंदर शामिल कर दिया हुआ। उसके साथ साथ कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 246 से 251 के अंदर किंग डेविड ने जो लड़ाई की, जो सॉल के बाद आया, उसने गुलायत के साथ लड़ाई की। वो वाकया भी आपको कुरान में मिलता है। यहां पे गुलायत का नाम नहीं है, बल्कि आपको नाम मिलेगा जालूत। जालूत, जालूत, तालूत, जालूत, जालूत, तालूत। तालूत जो है वो सॉल प्रॉफिट को प्रोबेबली जाहिर कर रहा है। तालूत सॉल प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है, क्योंकि वाकयात बताते हैं कि जो वाकयात हैं वो बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जूइश जगह के ऊपर सॉल, प्रॉफिट सॉल के बारे में लिखे हुए हैं। कुरान में उन वाकयात को डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। और जालूत, तालूत, तालूत, जालूत, हे तालूत, हाय जालूत, हम दोनों तो भाई नहीं लग रहे ले, हमारे नाम तो बड़े सिनोनिम्स हैं। अरे जालूत क्या बातें कर रहा है भाई, तू तो फलस्तीनी है जालूत। हे नहीं तालूत, मैं फलस्तीनी नहीं हूं। अरे नहीं जालूत गधे, तेरा नाम मेरे से सिनोनिम कैसे हो सकता है? मैं तो हिब्रू इजराइलाइट हूं और तू फलस्तीनी है। हाई, अरे मैंने तो फलस्तीन का वर्ड बोल दिया, तो जालूत जो है वो फलस्तीनी है। अरे अभी तो हम बात करते हैं इजराइल की, ये इजराइल की बात करते करते एक दफा फलस्तीन कहां से आ गया? उड़े बाप रे बाप, उड़े एडम, ये क्या कर दिया तूने? तो साबित कर दिया कि फलस्तीन था वहां पे। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, फलस्तीन तो बहुत पहले से मौजूद था। वल्लाह हबीबी, मर गए, लुट के बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया? मुसलमान छलांगे मारे, फलस्तीन नजर आ गया। वल्लाह हबीबी, अगर हम देखें
डिट्रॉनमी के अंदर अगर हम जाते हैं डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23, जेरेमाया चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4, हमें इसके बारे में मिलेगा कि डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 23 आपको बताती है टू बिगिन विद, अब ये मैं कहां चला गया हूं, किंग डेविड से ऑल द वे बैक मूसा के जमाने में। आप पता लगेगा कि फलस्तीनी एक लोगों का नाम था जो कि इजराइल पे अटैक करते थे। दे वर अटैकर्स ऑन इजराइल। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए और वापस इस पे जाएंगे। ये डिट्रॉनमी के चैप्टर नंबर 2 है और अगर आप इसको देखें यहां से डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 2 इसकी वर्स नंबर 23 तक जाते हैं हम और आप देखिएगा, मैं फिर आपको उसको बताता हूं क्या क्यों ये दिखाना जरूरी है। एंड एज फॉर द एविटाइट्स हु लिव्ड इन द विलेजेस एज फार एज गाजा, गाजा आ गया, द कैफ्रताइट्स कमिंग फ्रॉम कैफतोर, कैफ्रताइट्स कमिंग फ्रॉम कैफतोर, कैफतोर का नया नाम क्या है, कार्टे। ये कहां पे है, लेट्स लुक इनटू दिस कि जो कैफ्रटाइट्स हैं ये कौन है, हु आर दी कैफ्रटाइट्स। या इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ये यार ये हम किधर के ये ग्रीक की ओरिजिनल अगर हम देखते हैं तो ये कैफ्रटाइट्स जो हैं ये वो फलस्तीनी लोग थे जो आपके पास आ रहे हैं। ये व्हाट रेस, फलस्तीन, फलस्तीन की रेस कौन सी है, पैलेस्टीनियन की रेस कौन सी है। मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट द पैलेस्टीनियंस वर द ग्रीक ओरिजिन केम फ्रॉम कर्टे। कहां से आए हैं वो, कर्टे से। ये कर्टे कहां पे है, अगर हम आज के लैंड में इसको देखें तो आपको नजर आएगा ये सी क्रॉस करके ये है जनाब आपके पास कट्टे, ठीक है जी, ये आपके पास कट्टे, ये सी क्रॉस करके गाजा स्ट्रिप के ऊपर आके यहां से यहां पे अटैक किया करते थे। ये इस सी को क्रॉस करके इधर आके इधर अटैक किया करते थे और यहां से सामान उठा के लेके जाते थे। और बाइबल के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है ये बड़े ऊंचे लंबे टॉल किस्म के लोग थे। कुछ लोग कहते हैं 8-8 9-9 फुट लंबे लोग थे, टॉल थे। कुरान बोलता है देवर जाइंट्स, जिन थे, जिन की तरह के थे। और इनका काम वैसा ही था जैसे कि लोग खाने पीने और फसलों के लिए एक जमाने में अटैक किया करते थे और ले लू के सामान ले लू के निकल जाते थे और वहां पे तबाही मचाते थे। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ेंगे तो जूस ने सबसे ज्यादा लड़ाई इन फलस्तीनियों से की है। गुलायत जो था वो एक फलस्तीनी था जो कि सी क्रॉस करके यहां पे अटैक करने आया था। डेविड ने उसके साथ लड़ाई की थी, डेविड वन द बैटल ऑब्वियसली, तभी तो डेविड किंग बन गया था, वरना अगर हार जाता तो वो मेरा मतलब है रह जाता। तो बाइबल में अगर आप देखें फलस्तीनी लोग इस लैंड में रहने वालों के बेसिक एनिमी रहे हैं हमेशा से, और वो हमेशा यहां पे गदर मारने आते थे। गदर मारने आने का मकसद क्या है, मतलब
جب برٹش نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ اپنی نیشن تو اسٹیبلش کی، لیکن ان کا مقصد یہاں پہ برٹش نیشن بنانا نہیں تھا. وہ یہاں پہ غدر مارنے آئے تھے، یہاں کے سامان، یہاں کا پیسہ، یہاں کی چیزیں اڑانے آئے تھے. وہ یہاں پہ اسٹیبلش کرنے نہیں آئے تھے کہ ہم نے سیکنڈ برٹش نیشن یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے. نہیں نہیں، ان کا بیسک کام کیا تھا کہ یہاں سے پیسہ وغیرہ اٹھائے اور لے کے اپنے ملک جائیں. یہ وہ کام تھے جو کہ فلسطینی لوگ آ کے کرتے تھے. اور اگر آپ فلسطین کی اوریجن جب بھی پڑھیں گے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ گریک اوریجن ہے اور کارٹے اس کا مین جگہ ہے. انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، جا کے گوگل کر لیں. میں ایک رینڈم پرسن آن دی انٹرنیٹ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. میری بات پہ یقین نہ کرنا، جا کے خود سٹڈی کرنا، دیکھنا. بائبل کی ورسز میں دکھا دی ہیں، باقی خود جا کے ویریفائی کر لینا. فلسطینی لوگ اسرائیلی ہیبرو اسرائیلائٹس کے بیسک دشمن تھے، جو یہاں پہ آتے تھے غدر کرنے اور یہاں پہ ان سے اٹیک کرنے اور ان کو قبضہ کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، غازہ اسٹرپ اور اس کے ارد گرد کے ایریا اور ویسٹ بینک میں، کیونکہ یہ سمندر کے پاس ہے، یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہ لوگ یہاں پہ قبضہ کرتے تھے، لینڈ میں ایریا کو قبضہ کرتے تھے اور پھر آگے نکلتے تھے، اٹیک کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اپنے اس لینڈ تک لے کے آتے تھے جس لینڈ پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے اپنے شپس کے اندر، اپنے بحری جہازوں کے اندر، اپنی بوٹس کے اندر، جو بھی کہہ لیں، واپس اپنے علاقے میں اس سامان کو، اس کھانے پینے کی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بھیجتے تھے. دیٹ واز ون آف دی بیسک اسٹیبلشمنٹ جو یہ لوگ کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے سے زیادہ پتا ہے، اور میرے ماڈریٹر اس کو ٹائم اور دینے کی بجائے کتے کی طرح بھونکنے دے رہے ہیں. بھائی آپ کو اگر مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ آ جائیں، آپ آئیے اور مجھے دکھائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اوکے، تو جناب یہ لڑاکے جنگجو لوگ یہاں پہ آ کے اسٹیبلش ہوتے، غلط کام کرتے، ان کی لڑکیوں کو پکڑتے، اس علاقے کی لڑکیوں کو پکڑتے، ان کے ساتھ سب کچھ کرتے. یعنی اٹس ریٹن کہ ان کے سنز ور گریو اینڈ دے ور ڈوئنگ دس. یہ وہ فلسطینی ہیں جو یہاں سے آ رہے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہے. یہ یہاں لبنان سے نہیں آ رہے، یہ ٹرکی سے نہیں آ رہے، یہ عرب سے نہیں آ رہے. سو اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گیم چلی ہوئی ہے کہ فلسطینی لوگ اصل میں عرب لوگ ہیں. دیٹ از اے فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہسٹورینس اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. With that being said، میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں. بیک سٹیج میں پروبیبلی مسلمان ہے، اگر مسلمان نہ ہوئے تو میں بلاک کر دوں گا. میں پہلے بتا رہا ہوں، تو برائے مہربانی اگر آپ نان مسلم ہیں تو مت جڑیے گا. جی مسٹر سمیر. مسٹر سمیر بلاک ہونے آئے ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہیں. ہیلو، آواز آ رہا ہے میرا؟ جی اب آ رہا ہے، بولیے سر. مسلمان ہیں آپ؟ ہاں جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی تک جو میں نے بولا؟ ایک منٹ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں. پھر آئے کیوں تھے یار اگر تم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہو؟ لائک انتہائی بے وقوفی کا مقام ہے کہ میرے ٹائم کو ویسٹ کیا اس نے. کوئی بات نہیں، میں نے اس دفعہ آمینہ جی بین پہ کلک کر دیا ہے. اب اگر آپ نہیں بولیں گی اور نکل بھی جائیں گی تو میں آپ کو بین کر دوں گا تاکہ آپ دوبارہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کر سکیں. دس از دا سیکنڈ ٹائم، لاسٹ ٹائم آپ آئیں اور یہ بین ہو گئی. آمینہ جی تھینک یو سو ویری مچ. اب ایٹ لیسٹ آپ اس اکاؤنٹ سے نہیں آ سکتی یہاں پہ. اوکے، ود دیٹ بینگ سیڈ، میں نے ابھی آپ کو بولا کہ
ان تمام لڑائیوں کا ذکر جو کہ ایمنائٹ سے، مڈ نائٹ سے، ایمٹائٹ سے، امیکلائٹ سے کی گئی ہیں اس علاقے میں، وہ قرآن جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. آئیے اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی پریزنٹیشن کی طرف واپس چلوں گا. یہ دیکھیے کہ اس لینڈ کو ہسٹری ایسی ہے کہ محمد بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوئش نبیوں میں سے نبی رکھنا تھا. محمد کو جتنا پتا تھا اس سے زیادہ تو وہ بول نہیں سکا، لیکن اس کو الٹا سیدھا کرتا گیا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ ونس اگین یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں، موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے. ایکسکیوز می، کون سا بادشاہ، کون سا نبی؟ فرسٹ سیموئیل چیپٹر نمبر 7. سال کا بیٹا ایک اچھا شخص نہیں تھا. اسرائیلی قوم نے کہا ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، تمہارا بیٹا تو پروبیبلی شاید نبی نہ بنے، کیونکہ نبوت کے قابل نہیں ہے، نبی بننے کے قابل نہیں ہے. ہمیں ایک بادشاہ دو جیسے کہ دوسری قوموں کے اوپر بادشاہ ہوئے ہیں، جیسا کہ دوسری قوموں کے پاس بادشاہ ہیں، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے، اینڈ یونائٹڈ کنگز کی ایک گیم شروع ہوتی ہے. پروفٹ سیموئل اس کا، سال واز دا فرسٹ کنگ. تو اینی پروفٹ سیموئل اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یا کوئی کریکٹ کر دے، یار کوئی بیٹھا ہوا چیٹ میں تو کریکٹ کر دے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے. تو ایک سیکنڈ میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو ہی، یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہیں کیا کر دیا. اوکے، شال، ہاں شال ہی تھا، بالکل صحیح میں نے بولا. فرسٹ سیموئیل کے اندر سال واز چوزن کنگ بوتھ بائی دا ججز اینڈ سیموئیل. بالکل سیموئیل کا بیٹا جو تھا وہ پروفٹ بننے کے لائق نہیں تھا، تو سیموئیل کو بولا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے پاس بادشاہ ہیں. تو پہلا بادشاہ سال بنا. یہاں پہ اس واقعے کو بڑا ہی شور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ محمد کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ حبیبی جہاد شروع ہو گیا جی وہیں پہ. انہوں نے کہا تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. واللہ حبیبی کوئی پروفٹ جس کا نام یہاں پہ ہے نہیں، ہیلو، ہم تو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے، تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ ہمیں نکال دیا ہمارے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے، پھر جب ان پہ جنگ ساری تھی سب پیٹ پھوڑ کے بیٹھ گئے، سوائے ان کے ایک قلیل تعداد کے اللہ سے ظالموں سے باخبر ہے. ونس اگین محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان لڑائیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ فرسٹ سیموئیل چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک یہ آپ کو تمام لڑائیاں ملیں گی جو کہ قرآن جس کی گواہیاں دے رہا ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لڑائیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ ساری لڑائیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مگر محمد کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، لہذا اس نے ہوا میں گھما گھما کے بات کی ہوئی ہے. ان آیتوں کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. دوبارہ سے بولتا ہوں، ان آیتوں کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. اور ان سے کہا اے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. سیموئیل جو نبی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے،
اس کو جب کہا گیا بادشاہ دو تو پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق طالوت ہے. طالوت اصل میں یہاں پہ سول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ پہلا کنگ انوائنٹڈ کنگ کہلایا ہیبرو قوم کا یا جوئش قوم کا, آپ جو بھی کہنا چاہیں اس وقت. ہی واز دا فرسٹ انوائنٹڈ کنگ. اللہ کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا, محمد کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا. محمد نے شاید کہیں سے گلایت سن لیا ہوگا, اس نے کہا یار گلایت کو اس نے کس طریقے سے سنا مجھے نہیں پتا, اس کو جالوت بنا دیا. تو اس نے کہا جالوت ہے تو یار طالوت بنا دیتے ہیں, ملتا جلتا نام ہونا چاہیے یار, یہ دونوں نام ملتے جلتے ہونے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے. طالوت لفظ ہیبرو لینگویج میں کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتا. طالوت اور سول نہ تو میننگ میں صحیح بن سکتا ہے نہ لفظوں میں صحیح بن سکتا ہے. یہ لفظ طالوت آیا کہاں سے, اور یہ عربی نام کا بادشاہ ہیبروز کے اوپر بن کیسے گیا؟ وہ تو ہیبرو بول رہے ہیں, ارے ان کی لینگویج ہیبرو ہے. 2000 سال سے وہ اپنی کنٹری میں نہیں رہے, سٹل انہوں نے اپنی لینگویج نہیں چھوڑی. ہیبرو ان کی بیسک لینگویج رہی, آج بھی رہی. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے, 7ویں عجوبے کے بعد 8واں عجوبہ, کہ ایک ایسی نیشن جو 2000 سال تک کسی لینڈ میں رہنے کے باوجود, کسی بھی لینڈ میں نہ ہونے کے باوجود, اپنی نیشن نہ رکھنے کے باوجود, اپنی لینگویج کو نہیں انہوں نے ختم ہونے دیا. وہ انگریزی علاقوں میں گئے انگریزی بولتے رہے, وہ پرشین علاقوں میں گئے پرشین بولتے رہے, وہ ہندی علاقوں میں گئے ہندی بولتے رہے, وہ دنیا کی چائنیز علاقوں میں گئے چائنیز بولتے رہے, وہ جس جگہ پہ بھی گئے اس جگہ کی لینگویج بھی بولتے رہے. یٹ انہوں نے اپنی مدر ٹنگ, اپنی بیسک لینگویج کو چھوڑا نہیں. اینڈ دے کیپٹ آن ہیونگ ہیبرو اور ریڈنگ ہیبرو, لرننگ ہیبرو. مائیں اپنے بچوں کو سکھاتے رہی, باپ اپنے بچوں کو سکھاتے رہے, اور ہیبرو لینگویج کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہیبرو لینگویج از اسٹل الائیو اینڈ از اسپوکن بائی دا ہیبرو پیپل ٹل ناؤ, بائی دا جوئش پیپل ٹل ناؤ. آج تک انہوں نے اپنی لینگویج کو رکھا, کیونکہ اگر لینگویج ختم ہو جائے گی تو نیشن ختم ہو جائے گی. لینگویج آپ کی نیشن کو رکھتی ہے, لینگویج ختم نیشن ختم. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. طالوت صاحب بادشاہ صاحب مقرر کیا, انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بادشاہت ملے ہیں جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. ایکسکیوز می, پچھلی آیت میں بھی تم ہی تو بادشاہت مانگ رہے تھے. ہیلو, بھول گئے؟ مگر بھول گئے. یہ آیت شاید محمد نے کچھ عرصہ بات کہی ہوگی, اسے بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے پہلے کیا بولا. اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. نبی نے کہا اب جو چاہو کہو, یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے, تم پر اسے کشادہ کی عطا کر دی گئی ہے, علم جس کو دونوں چیزوں میں, اور اللہ چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں جسے دیتا ہے بہت سارا کچھ دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. طالوت بادشاہ ہو گیا بھائی, اور ہیبرو قوم کو پسند بھی نہیں آیا, لیکن سٹل جو ہے نا ہیبرو قوم کو ماننا پڑا. کل ختم پیسہ اعظم. اور ان سے کہا گیا اس نبی نے طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا اور پھر تم سے چھین لیا جائے گا, جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے. اچھا یہ صندوق کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ, چیسٹ کنگشپ دیٹ the chest will come to you which is in the assurance. یہ ایک کو کلک کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. سائنس گیونگ ری ایشورنس, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے, کچھ آل موسیٰ کچھ آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جو صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے, یقیناً اس میں تمہاری بڑی نشانی اگر تم مانو تو. واللہ حبیبی واللہ حبیبی, یہ جناب ہارون کے زمانے سے ایک صندوق چلا آ رہا ہے. ہارون کے زمانے سے جو صندوق چلا آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے آرک آف کوننٹ. آرک آف کوننٹ, آرک آف کوننٹ دے دیا گیا یہاں پہ ان لوگوں کو, فرشتوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. بائی دا وے دیٹس ویری اسٹوپڈ, ونس اگین ڈزنٹ میٹر. جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے. ونس اگین یہاں پہ ایک دم سے کنفیوژن ہو گئی محمد کو, اور وہ ججز چیپٹر نمبر 7 میں چلا گیا.
मोबाइट्स की लड़ाई के ऊपर। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट को छोड़ चल रहा है और मोहम्मद जजेस तक चला गया है, गेम खराब कर गया है, उसको कुछ पता नहीं लगा। जो इसमें से पेट भर के पानी पिएगा मेरा साथी नहीं, और जो इसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है। स्टुपिडिटी, लाइक ऐसा नहीं हुआ था। कौन किस तरीके से पानी पिएगा उसके ऊपर डिपेंड होएगा कि जो हाथ में लेके पानी पिएगा ही इज द राइट गाय एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। बहरहाल सवाई इसके कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके पी ले तो उन्होंने कहा इसमें, अच्छा चुल्लू भर पानी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें से खूब जी भर के पानी पिया, सवाई इसमें से कलील तादाद के जो दरिया पार करके आगे बढ़े। कितने लोग थे, कलील तादाद कितनी थी, मोहम्मद को नहीं पता। मोहम्मद भूल गया कि इवेंचुअली कितने लोग निकले थे। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे आपको 300 बंदों फिगर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। मोबाइट्स, गिडिनाइट्स के साथ जो लड़ाई, गिडिनाइट्स वाली जो लड़ाई है ये उसके बारे में बात हो रही है, जजेस चैप्टर नंबर 7 की। इसके साथ ही अहले ईमान ने तो उन्होंने कहा हम आज जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लो जी जालूत आ गया, जालूत और तालूत, तालूत जालूत, जालूत तालूत। जालूत यहां पे गुलायत को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है, गुलायत को। इन लोगों ने जो यकीन रखते हैं एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगली आयत पढ़ते हैं, और जब वो मुकाबले में निकले जालूत और इसके लश्करों के तो उन्होंने दुआ की है हमारा रब हम पर सब्र अंडेल दे, मैदान जंग में हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमाए इन काफरों के मुकाबले में। आगे देखते हैं, उन्होंने मार भगाया इनको अल्लाह के हुक्म से और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। मुझे ये बताओ मुसलमानों, तुम फलस्तीन की बात करते हो, तुम्हारा कुरान ने, दाऊद ने फलस्तीन के लीडर, फलस्तीनी लीडर जो कि दरिया क्रॉस करके यहां पे आया था, सेटल हुआ और यहां के लोगों के ऊपर तबाही मचा रहा था, कत्लो कताल कर रहा था, यहां के लैंड को लूट रहा था, फसलें लूट रहा था, औरतें लूट रहा था और वहां पे सामान वापस अपने मुल्क भेज रहा था दरिया क्रॉस करके। उस फलस्तीनी को तुम्हारा कुरान खुद बोलता है कि दाऊद ने फलस्तीनियों का नाश किया। फलस्तीनियों के सबसे बड़े ताकतवर बंदे जालूद, जिसको जाइंट कहा जाता था, जो कि 8-9 फुट लंबा था, उसको तुम्हारे हजरत दाऊद ने खुद मारा। तुम उस कंट्री का नाम दोबारा फलस्तीन क्यों रख सकते हो? तुम लोगों को तो हिस्ट्री का पता नहीं है, तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है। ये जालूद आया कहां से? ही वॉज द पैलेस्टीनियन, ये पैलेस्तीनी था। फलस्तीनियों को तुम्हारे प्रॉफिट दाऊद ने मारा, दाऊद ने। जालूत द फलस्तीनी, जाओ पढ़ो तो सही। और मुकाबले में कौन लेके आया? बकौल तुम लोगों के, मेरे बकौल नहीं। हालांकि तालूत पहले से खत्म हो चुका बाप, लेकिन तालूत के फौरन बाद तालूत साउथ, उसके बाद दाऊद मींस डेविड। दिस इज द रियलिटी। तुम लोग अगर अपने ही कुरान को पढ़ो और इनकी तफसीर को पढ़ोगे तुम्हें पता लगे जालूत है कौन। फिर तुम लोग बोलते हो, बकते हो कि तफसीर में इजराइली रवायतें लिखी हैं। अबे डंगर के बच्चों, इजराइली रवायतों के बगैर तुम हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सकते अपनी आयतों के। तुम अपनी आयात के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सकते जब तक तुम लोग इजराइली रवायात को, इजराइली चीजों को बीच में डालोगे नहीं। क्योंकि मोहम्मद को अंब का पता नहीं था, जहां से जो मर्जी चोरी करना चाहता था चोरी कर लेता था, और उसको खुद को कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता था क्योंकि पढ़ा हुआ था, तुझे था नहीं। जो एक बंदे के कान से सुना वो सुन लिया, दूसरे बंदे के कान से सुना वो सुन लिया, इधर से सुना वो बोल दिया, उधर से सुना वो बोल दिया। और इसी वजह से कुरान मोहम्मद को क्या कहता है कि मोहम्मद तू तो सिर्फ एक कान है। क्या है जी? यू आर जस्ट एन ईयर। मोहम्मद को कहा जा रहा है कि तू एक सिर्फ कान है। क्यों कहा जा रहा है? मोहम्मद को कान क्यों कहा जा रहा है? चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 61। क्योंकि मोहम्मद कान से सुनता था और बदल देता था। और कुरान चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 61 क्या कहती है? लेकिन मोहम्मद तू एक अच्छा कान है, तू सिर्फ अच्छी बातें सुन के बताता है। लेकिन उन अच्छी बातों में अगर कॉन्टेक्स्ट को आपको नहीं पता तो आप अंब करेंगे।
دیٹ از وائی مسلمانوں آپ کے لیے اپنا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنا قرآن نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ فلسطین ہے کیا، آیا کہاں سے، اور فلسطین کا نام ایسا بنا کیوں. آپ کے قرآن میں داؤد نے فلسطینیوں کو خود مار کے بگایا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک شخص نظر آیا جس کی وجہ سے میرے کمرے میں روشنی ہو گئی ہے، میری آنکھیں چندھیا گئی ہیں اور مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ روشنی اتنی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہو گئی ہے کہ نظر ہی کھ نہیں آ رہا. تو اس روشنی کو بلاتے ہیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمارے پیارے حضرت عزت مآب فرشی سلام کے ساتھ، جن کے آتے ہی سورج بھی چھپ جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، روشنی ویسے اتنی ہو جاتی ہے. حضرت صاحب